آج ہم خصوصی طور پر جو بات کریں گے وہ بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان مدعو ہیں ان کی سب سے پہلے آپ سے تعارف کراتے چلیں۔ شریف اللہ صاحب ہیں جو کہ ڈی جی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، اور اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف صوبوں میں لوکل گورنمنٹس کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، کے پی کے میں پہلا مرحلہ ہو گیا ہے، اسلام آباد، اور اس کے بعد پنجاب، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شمشاد خان صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈی جی ہیں الیکشن کمیشن۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ 3 برسوں سے کس طرح کے ریفارمز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اسپیشلی جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو جنرل الیکشن، سینٹ کے الیکشن، پھر ضمنی الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد لطیف صاحب جو کہ میرے ساتھی میزبان بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ سب سے پہلے شریف اللہ صاحب آپ کی طرف میں چلتا ہوں کہ ایک تو ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈی جی لوکل گورنمنٹ جو ہے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت۔ صوبوں کے حوالے سے بلدیاتی الیکشن کا کیا یعنی معاملہ ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور تقریباً بلکہ تمام صوبوں میں اس وقت، بلکہ 2019 سے لے کر کچھ ڈسٹرکٹ صوبوں میں 2019 میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ آخر میں پنجاب جو 31/12/2019 کو یہ ٹینیور ان کا کمپلیٹ ہوا، صحیح۔ اور اس وقت سٹارٹ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے لیا۔ ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا کے 35 ڈسٹرکٹ میں سے 17 ڈسٹرکٹ میں ہم نے فرسٹ فیز الیکشن کرایا 29 اگست 2021 کو، اور سیکنڈ فیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ سیکنڈ فیز میں ہمارے پاس 18 ڈسٹرکٹ ہے، تو اس میں ہم 27 مارچ کو الیکشن کرا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو باقی جو 3 صوبے ہیں، پنجاب ہے، بلوچستان، سندھ، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے حلقہ بندیوں کا کام ہو رہا ہے۔ مثلاً اس میں اگر میں پنجاب کا بتاؤں تو پنجاب میں اس وقت پریلیمنری لسٹ ڈرافٹ حلقہ بندی پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لسٹیں پبلش ہوں گی، اس پہ پھر آبجیکشن آئیں گے، اور اس کے بعد جب آبجیکشن ڈیسائیڈ ہوں گے تو فائنل پبلیکیشن ہوگی، اور فائنل پبلیکیشن کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ کے لیے شیڈول آئے گا۔ صحیح۔ سندھ کا جو ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور اس وقت یہ اس پہ آبجیکشن شروع ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ڈرافٹ لسٹ ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، ووٹر کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اس پہ آبجیکشن آ رہے ہیں، یہ آبجیکشن ڈیسائیڈ ہوں گی، اس کے بعد پھر فائنل پبلیکیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کا شیڈول آئے گا۔ صحیح ہو گیا۔ بلوچستان میں ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن کے بعد پھر آبجیکشن ہوں گے، آبجیکشن کے بعد پھر ڈیسیژن ہوگا آبجیکشن پہ، اور اس کے بعد پھر فائنل پبلیکیشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر شیڈول آئے گا۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا 4 صوبوں سے پہلے، کیونکہ وہاں پہ ایک فرسٹ فیز کا الیکشن ہو گیا، اور سیکنڈ فیز کا شیڈول 27 مارچ کو پولنگ ڈیٹ فکس ہوا ہے۔ اسی طرح اگر میں اسلام آباد کے بارے میں بتاؤں تو اسلام آباد میں ڈیلیمیٹیشن تقریباً کمپلیٹ ہے۔ جو آبجیکشن اس پہ آنے تھے ڈیلیمیٹیشن پہ، وہ بھی اب آخری مرحلے میں، اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ جو ہی یہ فیصلے کمپلیٹ ہوں گے 10/3 کو، تو اس کے بعد پھر شیڈول آئے گا اسلام آباد کیپٹل کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ویکنٹ سیٹی تھی، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہم کرا چکے ہیں، وہاں پہ 8 وارڈ پہ جو ویکنٹ ہے وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اس وقت نامینیشن پیپر جو ایکسیپٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہاں پہ اپیلیں ہوئی ہیں، اپیلیں ڈیسائیڈ ہوگی، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا وہاں پہ 8 وارڈ میں۔ تو یہ جو بلدیات الیکشن ہے 4 صوبوں کا، اس میں ڈیلے ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ صوبوں نے ٹینیور پورا کیا 2019 میں، صحیح، کچھ نے کمپلیٹ کیا 20 اور 21 میں، لیکن الیکشن کمیشن جس کی رسپانسبلٹی ہے 120 ڈیز میں الیکشن کرانا، تو جو ہی یہ ٹینیور کمپلیٹ ہوا کسی صوبے کا، تو الیکشن کمیشن نے اسی وقت سے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ شروع کی، وقتاً فوقتاً چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بلایا، ان سے ایکٹ اور رولز کا ایکٹ اور رولز کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے،
اور یہ صرف کے پی نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے ساتھ صحیح یہ وقتاً فوقتاً میٹنگ ہوتے رہے، اور اس وقت تقریباً چاروں صوبوں نے یہ کر لیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ ہمیں شیڈول وہ پولنگ ڈیٹ دیں گے اور اس سے پھر ہم الیکشن کنڈکٹ کرائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ڈفرینسز ہیں، ہم اگر مختلف صوبوں کی بات کریں تو لوکل گورنمنٹ میں۔ شمشاد خان صاحب، آپ ایڈیشنل ڈی جی ہیں الیکشن کمیشن۔ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس سے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی جو ہے نا یاد آتی ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا ہماری عوام کے لیے، ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے، کہ الیکشن کمیشن کا رول اوور آل کیا ہے، قانون جو ہے وہ کیا کچھ گزشتہ 3 برسوں میں جب سے گورنمنٹ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر گورنمنٹ آتی ہے تو مختلف طرح کی تبدیلی بھی نظر آتی ہے، تو اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن تو کروا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، سینٹ کے الیکشن بھی ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک بات ہمیں بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، تو کیا ریفارمز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن جسے ہم کمیشن کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے 4 ممبر ہوتے ہیں، ہر صوبے سے ایک ممبر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آئین میں طے ہے کہ کون چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے اور کون ممبر آف دی الیکشن کمیشن بن سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس چیف الیکشن کمشنر اور 2 آنریبل ممبر صاحبان موجود ہیں، اور ممبر پنجاب سے اور ممبر خیبر پختونخوا سے وہ سیٹیں خالی ہیں، تو وہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے آئین میں وہ بھی دیا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہاں سے وہ طریقہ کار کے مطابق ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ 2 بھی ہمارے پاس آ جائے، پھر ہمارا الیکشن کمیشن مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی طور پر کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹو کنڈکٹ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اینڈ ٹو گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز۔ اب اس میں ہم نے کون کون سے الیکشن کرانے ہیں؟ سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن کرانے ہیں، اس کے ساتھ جو بائی الیکشن آئیں گے ان کے وہ بھی کرانے ہیں، سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بائی الیکشن ہوں گے سینٹ کے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ آئین کے 140A میں یہ بھی دیکھے کہ اب لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوگی، تو وہ بھی الیکشن کمیشن کرا رہا ہے۔ اسی طرح پریزیڈینشیل الیکشن شیڈول 2 میں وہ بھی ہے کہ یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہر وقت یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور کریں اور ٹو گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹس، اگر کہیں پہ بھی کوئی اسی طرح کے واقعات ہیں تو اس کے خلاف مؤثر اقدامات لیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، میں ایک واقعہ مثال کے طور پہ دوں گا کہ ہمارے جب ڈسکا میں NA-75 پہ الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں پہ کچھ شکایت یہ آئی کہ ہمارے بعض پریزائڈنگ آفیسر وقت پہ نہیں پہنچے، مسنگ تھے، تو پھر الیکشن کمیشن نے اس حلقے کا پورے حلقے کا الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، اور جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور وہاں پہ پھر ری پول ہوا، اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کے بعد ابھی تک ہمارے جتنے بھی 2021 میں 15 بائی الیکشن ہوئے، کہیں سے بھی ہمارے ایسی شکایت نہیں ملی کہ کہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریگنگ کی شکایت ہو۔ صحیح۔ احمد عدیل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، یہ کیونکہ اس وقت ہم دیکھیں تو الیکشن کا، اور اسپیشلی یہ الیکشن جو ہوتا ہے لوکل باڈیز الیکشن، اس میں گلی محلے کی تہ تک ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کی، ہمیں خیبر پختونخوا میں جو پہلا مرحلہ ہوا ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں کیونکہ بالکل گلی محلے تک کا الیکشن آتا ہے۔ اب پنجاب میں بھی ہونا ہے، پھر خیبر پختونخوا کی دوسری جو ہمیں انہوں نے بتایا کہ وہ شیڈول ہے 27 مارچ شاید، اور پھر اسلام آباد اور پھر باقی صوبوں میں بھی۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب بلدیات میں جب لوکل گورنمنٹ ظاہر فارم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سے عوام کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2019 2020 اور 21 کیونکہ مختلف صوبوں میں مختلف الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن، تو مختلف یعنی ٹائم میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن کو؟ شکریہ نوید ستی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں، ایک تو ضمنی انتخابات اور دوسرے یہ جو بلدیاتی ہوتے ہیں، یہ دراصل مرغ بعد نما کی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں ہمارے لینگویج میں یہ اوقات بھی بتا دیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا رہنا چاہیے، لیکن میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا دوسری جو صورتیں ہوتی ہیں، اس دوران وہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے دوست ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
اور اس حوالے سے وہ ظاہر ہے نالشیں بھی آتی ہیں, سرزنش بھی ہوتی ہے, یہ اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں. مجھے اپنے طور پہ میں اس لیے زیادہ فکر مند ہوں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ہے یہ جڑی ہوتی ہے براہ راست گلی محلے سے. بالکل. اور گلی محلے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں سمجھتا ہوں, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہے, وہ جو ہمارے ہاں پارٹیاں ہیں ان کو بھی کوئی دیکھتا ہے, کوئی چیزیں جمع کرواتے ہیں وہ کہ یا وہ میراث چلی جا رہی ہوتی ہے یا وہ نامزدگیاں چلی جا رہی ہوتی ہیں, ان کا بھی کوئی میکینزم ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. بالکل. میں ونس اگین شریف اللہ صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک تو کیونکہ اس وقت کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل اوور آل ہم دیکھیں پورے پاکستان میں تو لوکل گورنمنٹ کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے. کس طرح کی سزا اور جزا ہے, یعنی ہم اگر دیکھیں کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو کس طرح کی ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, کوالیفیکیشن کیا ہے. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو قانون سازی ہوئی ہے صوبوں میں, کیا ڈفرینسز ہیں چاروں صوبوں میں کوئی؟ تھینک یو. یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ ہر صوبے کو اختیار ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائے. صحیح. ہر صوبہ دوسرے صوبے سے مختلف سسٹم بناتا ہے. الیکشن کمیشن کو اختیار صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرتا ہے. صحیح. اور الیکشن کمیشن اپنے معاملات میں بالکل کلیئر ہے. مثلاً جو بات ہوئی اس کی کوڈ آف کنڈکٹ کی, کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جنرل اس دفعہ فرسٹ فیز میں جہاں جہاں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی وہاں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کارروائی کی, کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک ڈسٹرکٹ منیٹنگ آفیسر مقرر کیا ہوتا ہے. صحیح. اور ہر ڈسٹرکٹ میں تحصیل لیول پہ ایک منیٹنگ ٹیم ہوتی ہے جو ڈیلی رپورٹ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو جہاں جہاں وائلیشن ہوئی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہے, لوگوں کو سنا ہے, نوٹس دیے ہیں, جرمانے لگائے, اور جو سیکنڈ وائلیشن یا تھرڈ وائلیشن پہ باقاعدہ کیس ریفر کیا الیکشن کمیشن کو. اور الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ان کو الیکشن کمیشن سے نوٹس گئے اور ان کو یہاں پہ ہیئرنگ کے لیے بلایا ہے. تو یہ کیسز الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ پہ فرسٹ فیز میں جو میں دیکھ رہا ہوں یا اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے, کوڈ آف کنڈکٹ پہ الیکشن کمیشن نے بہت زور دیا ہے. صحیح. جہاں جہاں نئے اسکیم اناؤنس ہوئے ان کو امیڈیٹلی بند کیا. اور کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ نئے اسکیم اناؤنس نہیں کر سکتے. جو پرانے اسکیم چل رہے ہیں ان کو آپ بند نہیں کر سکتے, لیکن نئے اسکیم اناؤنس کرنے پہ بالکل پابندی ہے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہر جگہ الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ زور اس وقت ہم جو دے رہے ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ, تاکہ کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہ ہو. جہاں جہاں وائلیشن ہوئی ہے وہاں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کارروائی کی ہے. صحیح ہے. اچھا شمشاد خان صاحب, اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیجسلیشن بھی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. کیا 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن 2016 میں کئی صوبوں میں ہوا ہوگا اور 2013 میں ہوا ہوگا, اور 2000 یعنی جو 22 میں ہونے جا رہا ہے یا 21 میں ہوا ہے, کس طریقے سے آپ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی جو اسلام آباد میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 50 یونین کونسل تھی, اب 100 یونین یعنی ولیج کونسل بنا دی گئی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے. تو کیا کوئی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے اس میں؟ جس طرح شریف اللہ صاحب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا طریقہ کار ڈیوائز کرنا کہ وہاں پہ کون سا ڈسٹرکٹ کونسل ہوگی, تحصیل کونسل ہوگی, ولیج کونسل ہوگی, نیبرہڈ کونسل ہوگی, وارڈ ہوگی, میونسپل کمیٹی ہوگی, ٹاؤن کمیٹی ہوگی, تو یہ سسٹم ڈیوائز کرنا پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے. اس طرح آئی سی ٹی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ یا کنسرن پروونشل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنا سسٹم ڈیوائز کرتی ہے. ہاں ان پہ الیکشن کنڈکٹ کرانا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جو بھی سسٹم ڈیوائز کرنا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بہتر پروونشل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ ایک سسٹم ڈیوائز کر لیتے ہیں. اس سسٹم کے مطابق پھر الیکشن کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. صحیح ہے. اچھا احمد عدیل صاحب, اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ہر دفعہ ہر 5 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یا جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سی تبدیلی نظر آتی ہے. اس میں ہماری جو نوجوان نسل اوور آل ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 40 سال تک تقریباً 80% ہماری نوجوان نسل ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کچھ ایریاز میں وہ اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوگا. گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں 14 سال کے بعد ہوگا.
اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں اور باقی صوبوں میں اگر دیکھیں تو کئی ایریاز میں 5 سال بعد ہوتا ہے، لیکن چینج تبدیل ہوتا ہے اس میں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو بہت بڑے جو مین پاور ہے ہمارے پاس وہ نوجوان نسل کی ہے، اور نوجوان نسل اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں تو نوجوان نسل ہماری بہت سی سامنے آتی ہے. اس کو ہم نرسری کہتے ہیں کہ آپ اس سے سیکھتے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بار 2022 میں جو 21 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2015 کی نسبت کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نوجوانوں میں جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے کیا جو شعور آپ نے دیکھا؟ بہت شکریہ نوید. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے، اور یہ بالکل بنیادی بات آپ نے کی کہ جمہوریت کی بنیادی اکائی ہے یونین کونسل، اور اسی سے یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں بر صغیر کا جو کلچر ہے پورے کا پورا وہ تھانہ کچہری اور ذات برادری سے جڑا ہوا ہے. اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس بار ہوا. ہم نے دیکھا کہ ایک جنریشن نہیں 3-4 جنریشنیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. مثلا نانی بھی تھی، دادا بھی تھا، پوتا بھی تھا، اور یہ پورا اور جینڈر جو ہے اس میں نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کے جو سوشل میڈیا ونگ ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اتنی اویئرنیس بنا دی. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہو اور پھر یہ بلدیات والے انتخابات ہوں، تو اس سے ایک اوور آل جسے کہتے ہیں جمہوری کلچر اس کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا ٹالرنس جو ہے، جو اس کا لیول جو گڑبڑ ہو گیا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں مجبوراً ہمارے ہاں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے پھر وہ مؤخر ہوتے رہے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن اوور آل سوشل میڈیا نے صورتحال اتنی جسے کہتے ہیں تبدیل کر کے رکھ دی ہے، اور یہ خوش آئند ہے جمہوریت کے لیے، جمہوری جو قدریں ہیں ان کے لیے، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں کی جو انرولمنٹ ہے، جو اندراج ہے، اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ قوانین بن رہے ہیں کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے اور وہ ایلیجبل ہے، ورنہ ٹانگا پارٹیوں کا بات جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں 2 چند ہو جاتی ہیں ذمہ داریاں الیکشن کمیشن. بالکل. اچھا شمشاد خان صاحب، اگر ہم اوورال دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے گزشتہ دنوں میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ریفارمز بھی لائی ہیں. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹسز جاری ہوتے ہیں کہ یعنی وہ خود بھی الیکشن کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو کیسز موجود ہیں جس میں ریفارمز لانے کی کوشش کی جاتی ہے ود ان دی پولیٹیکل پارٹیز. کیا ابھی کیا چیزیں دیکھنے میں نظر آئی ہیں کہ کیا اب بہت سی آپ نے پولیٹیکل پارٹیز ہم نے دیکھی ہے کہ ان کو کالعدم بھی قرار دیا گیا، ان کو منسوخ ان کی کر دی گئی جو ان کی رجسٹریشن ہے. تو اس وقت کتنی پولیٹیکل پارٹیز تقریباً پاکستان میں موجود ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو کیا یعنی قانون کے مطابق کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یہ نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی باقاعدہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 میں اس میں ایک چیپٹر ہے ان کا، وہ وہاں پہ سب چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر ہوگی اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مثلا ہر پولیٹیکل پارٹی 2 لاکھ ان کی فیس ہے وہ جمع کرائے گی، 2000 ممبرس کی وہ تعداد بمائے پارٹیکولرز کی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے گی، اپنا جو ان کا آئین ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے گی، اپنے جو آفس ہولڈرز ہیں ان کی تفصیل وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے گی. الیکشن کمیشن میں پھر وہاں پہ ایک سیل بنا ہوا ہے جو ہر جس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کی اپلیکیشن آتی ہے پھر اس کی وہ اسکروٹنی ہوتی ہے باقاعدہ کہ کہیں پہ پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں، آئین قانون، اس کے خلاف تو اس پارٹی کے کوئی آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سب چیزیں دیکھ کر پھر آنریبل الیکشن کمیشن اس پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کرتا ہے. جب تمام چیزیں اس کی وہ فیس، ممبرشپ، پاکستان کے آئین و قوانین کے مطابق وہ سب چیزیں دیکھ کر پھر وہ آئین میں جمع ہو جاتی. اب یہ ہے کہ ان کے ریگولر اپنے آئین میں دیے کہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد ان کے الیکشن ہوں گے، وہ کرنا دیکھنا. پھر یہ ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنے سالانہ گوشوارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے تصدیق شدہ وہ جمع کراتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی پھر اسکروٹنی کرتا ہے. ہمارا ایک پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے وہ ان کی اسکروٹنی کرتا ہے. جس طرح کے ممبران اپنے سالانہ گوشوارے جمع کرتے ہیں اس طرح پولیٹیکل پارٹی بھی اپنے سالانہ گوشوارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کراتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 135 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. 135. اور کیا ان کو ہر سال الیکشن کروانے پڑتے ہیں ود ان دی پارٹیز، وہ جمع کروانے پڑتے ہیں یا کوئی اور ٹائم ہوتا ہے؟ ان کے اپنے جو قانون میں دیا گیا آئین میں ہر پارٹی کا چونکہ اپنا آئین ہوتا ہے کہ بعض کے 4 سال بعد ہوتے ہیں، بعض کے 5 سال، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتے کہ 4 یا 5 سال کے اندر وہ اپنے پارٹی کے اندر انتخابات کرانے کے یہ ہوتے پابند ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شریف اللہ صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم ہماری نوجوان نسل جو ہے نا الیکشن میں جانے جائے گی.
ایک تو مختلف سٹرکچر ہے ہمارے ہاں ظاہر صوبوں میں، کیا کس طرح کا سٹرکچر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں KPK میں کس طرح کا سٹرکچر موجود ہے؟ جی نہیں، جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں اور فیڈرل میں، کس طرح کا سٹرکچر جو آپ نے اسٹڈی کیا، اور اس میں نوجوان نسل کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ KP کا خیبر پختونخوا کا تو خیر میں اس وقت وہاں پہ صوبائی الیکشن کمشنر تھا. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ فیز میں نے کرایا وہاں پہ. وہاں کا سسٹم جو ہے باقی صوبوں سے بالکل مختلف ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہ اختیار قانون نے صوبے کو دیا ہے کہ وہ اپنا سسٹم بنائے. وہاں پہ باقاعدہ ایک نیبرہڈ اور ولیج کونسل ہے، اور ڈسٹرکٹ ایئر جو تھا اس سے پہلے 2015 میں وہ ڈسٹرکٹ ایئر انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب وہ وہاں پہ تحصیل اور ڈویژن لیول پہ انہوں نے سٹی کونسل بنایا ہے. یعنی وہاں پہ 7 ڈویژن ہیں، تو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا جو تحصیل ہے اربن ایریا، اس کو انہوں نے نام دیا ہے سٹی کونسل. باقی سارے تحصیل کونسل ہے. ٹھیک ہے. تحصیل کونسل کی الگ اسمبلی بنے گی. نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل اربن ایریا کا ہے، ولیج کونسل رورل ایریا کا ہے. اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نمبر آف ممبرز نوٹیفائی کیے ہیں. مثلاً ہر نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل میں 3 جنرل سیٹیں ہیں، ایک خاتون کی ہے، ایک پیزنٹ ورکر کی ہے، ایک یوتھ کی ہے، اور ایک مائنارٹی کی ہے. تو ان لوگوں پہ مشتمل ایک ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل بنے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے تحصیل کونسل کے لیے باقاعدہ ممبر ریزرو سیٹیں نوٹیفائی کی ہوئی ہیں. تحصیل کونسل میں جو نیبرہڈ اور ولیج کونسل کا جو چیئرمین ہوگا وہ ممبر ہوگا تحصیل کونسل کا. یعنی جو چیئرمین بنے گا، چیئرمین کس طرح بنے گا؟ چیئرمین بنے گا جنرل میں سے. یعنی تو 3 جو جنرل سیٹیں ہیں ان میں سے جو ہائیسٹ ووٹ لیں گے وہ چیئرمین ہوگا. اور ولیج کونسل چیئرمین کے ساتھ ساتھ وہ تحصیل کونسل کا ممبر بھی ہوگا. اسی طرح ریزرو سیٹوں کی بھی انہوں نے باقاعدہ نمبر نوٹیفائی کیے ہیں پروونشل گورنمنٹ نے. مثلاً ایک تحصیل ہے، وہاں پہ خواتین کی 7 ریزرو سیٹیں ہیں. تو اس تحصیل کے اندر جتنے نیبرہڈ اور ولیج کونسل ہے، فرض کریں اس تحصیل میں 15 ولیج کونسل ہے، تو 15 ولیج کونسل میں جو ٹاپ 7 جو ہے خواتین وہ ممبر ہوں گی تحصیل کونسل کی ریزرو سیٹوں پہ. اسی طرح یوتھ کے لیے بھی یہی پروگرام ہے. مثلاً یوتھ کے ریزرو سیٹیں انہوں نے آلریڈی نوٹیفائی کیے ہیں، اور اس تحصیل کے اندر جتنے ولیج اور نیبرہڈ کونسل میں جو ٹاپ پہ ہوں گے وہ تحصیل کے کونسل کے ممبر ہوں گے. یہ سسٹم ہے KP کا. باقی جو پنجاب اورین کا ابھی بن رہا ہے وہاں پہ تو میرے خیال میں وہ پینل سسٹم لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا سسٹم آسان ہوگا. KP میں یہ تھا کہ ہر ووٹر کو ہم نے 6 بیلٹ پیپر دینے تھے. تو 6 بیلٹ پیپر یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 6 بیلٹ پیپر ایک مشکل تھا. ایک دیہات میں ایک عورت خاتون کے لیے یا مرد کے لیے 6 بیلٹ پیپر مارک کرنا ایک مشکل کام تھا، اور ہر بیلٹ پیپر کا کلر مختلف تھا. پھر ایک ووٹر کو 6 کلر یاد رکھنا اور 6 سمبل یاد رکھنا، یہ تھوڑا مسئلہ تھا. اور وہاں پہ اس لیے تو باقی انٹرسٹ جو تھا یوتھ کا یا باقی کیٹیگری کا بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ فاٹا میں ایکس فاٹا میں جو پہلی دفعہ یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. فرسٹ فیز میں ہم نے 3 ایکس فاٹا میں الیکشن کرائے، اور سیکنڈ فیز میں 4 ایکس فاٹا شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ سامعین اور ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے خیبر پختونخوا میں پہلا مرحلہ ہوا، دوسرا مرحلہ بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن پنجاب اور اگر ہم دیکھیں کیپٹل میں بھی جو ہے وہ نیکسٹ آنے والا ہے الیکشن، اور پھر باقی صوبوں میں اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یعنی گراس روٹ لیول پر کتنا ڈفرینس ہے. یعنی جیسے ابھی جو ہے وہ شریف اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر 6 کلر کے مختلف جو ہے وہ پیپرز تھے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ شاید ان کو یاد کرنے میں مسائل ہیں. تو کیا پنجاب اور کیپٹل میں بھی جہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. جی سامعین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں
ڈی جی لوکل گورنمنٹ شریف اللہ صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور شمشاد خان صاحب ہیں ایڈیشنل ڈی جی الیکشن کمیشن سے ہیں، اور احمد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھی میزبان تجزیہ کار ہیں. ہم بات کر رہے تھے جو بریک میں جانے سے پہلے شریف اللہ صاحب سے کہ ڈی جی جو کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں پہلا مرحلہ ہوا، دوسرا مرحلہ بھی ہونے جا رہا ہے، پنجاب اور فیڈرل میں بھی نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. شریف اللہ صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینس کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کیونکہ ظاہر آپ وہاں پر صوبائی الیکشن آپ نے کور کیا، اب آپ اسلام آباد موجود ہیں، تو ہماری عوام تک یہ رکھیے گا کہ کیا ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہاں پر 6 مختلف بیلٹ پیپرز تھے، اسلام آباد کا آپ کو سسٹم کیسا نظر آ رہا ہے، اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں وہاں پر کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جیسے میں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں بیلٹ پیپر 6 بیلٹ پیپر تھے، اور پھر 6 بیلٹ پیپر صرف کاسٹ کرنا ہی، 6 بیلٹ پیپر پرنٹ کرنا بھی ہے. 6 بیلٹ پیپر پرنٹ کرنا اور پھر ہر کیٹیگری کو اسی تعداد میں، جس تعداد میں آپ ایک کیٹیگری پرنٹ کر رہے ہیں اسی تعداد میں آپ نے دوسری کیٹیگری بھی پرنٹ کرنی ہے. تو 6 کیٹیگری ہم نے پرنٹ کرنے تھے، اور پھر 6 کے بیلٹ پیپر ایک ووٹر نے کاسٹ کرنے تھے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل میں وہاں پہ 2 بیلٹ پیپر ہوں گے. وہاں پہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے یہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ سسٹم آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تک کیونکہ 2 بیلٹ پیپر ہوں گے. اب 2 بیلٹ پیپر مارک کرنا ایک ووٹر کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. پھر جب آپ 2 بیلٹ پیپر دیں گے تو آپ ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ یہ توقع بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ووٹ زیادہ کاسٹ ہوں گے. کیونکہ اگر آپ 6 بیلٹ پیپر دیں گے ایک ووٹر کو تو صاف ظاہر ہے 6 بیلٹ پیپر پہ ایک ووٹر نے ٹائم زیادہ لینا ہے، اور وہاں پہ پھر ووٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا. اچھا، 2 بیلٹ پیپر جو آپ نے بات کی، 2 بیلٹ پیپر کون کون سے ہوں گے؟ جیسے آپ نے 6 کو تو یہ پینل کے ہوں گے، ڈسٹرکٹ کے اور نیچے اوپر ٹیئر ڈسٹرکٹ ٹیئر ڈائریکٹ الیکشن جو ہوتا ہے میئر کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہوگا پینل کے تھرو، پینل کے نیبرہڈ اور ولیج کاؤنسل کا. صحیح ہے. اور یہی سیم سسٹم پھر اسلام آباد کا ہے، یہاں پہ بھی 2 بیلٹ پیپر ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ سسٹم آسان ہوگا لوگوں کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے لیے بھی، تو یہ آسانی سے مینیج ہو سکے گا. واٹ اباؤٹ سندھ اور بلوچستان؟ ابھی کیا وہاں پہ ابھی یہ سامنے نہیں آیا، فی الحال ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میٹنگ رکھیں ہم نے کہ رولز اور وہ فائنل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے اس بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. شمشاد صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ 2023 کے حوالے سے، کیونکہ کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ 2023 میں ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، ایک تسلسل چلا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سی ریفارمز ہر 5 سال میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. تو 2023 کے لیے الیکشن کمیشن کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے پہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے اندر کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دیکھتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے اپنے مختلف ونگز، جیسے ہمارا جنڈر ونگ تھا، اس کو اب نام تبدیل کرتا ہے جنڈر اینڈ سوشل انکلوژن، تاکہ صرف جنڈر کے حوالے سے نہیں، ہمارے جو دوسرے طبقات ہیں، مائنارٹیز ہیں، پرسن ود ڈفرینس ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے حوالے سے جو، یا ٹرانسجنڈر کے لوگ ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی اگر جو کوئی یہ ہے تو وہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پورا کا پورا حصہ لے سکے، تاکہ کیونکہ وہ پاکستان کے معزز شہری ہیں. ہمارا جو میڈیا ونگ تھا، اب اس کا نام ہو گیا میڈیا کوآرڈینیشن اینڈ آؤٹ ریچ، چونکہ لوگوں تک الیکشن کمیشن یا جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کا پیغام پہنچانا بھی اس ونگ کے ذمہ ہے. خاص کر ہم نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہمارا یہ جو ونگ ہے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے وہاں پہ بحیثیت ووٹر رجسٹریشن اور ووٹ ڈالنے کی اہمیت کے حوالے سے وہ مختلف لیکچر، سیمینار اور سمپوزیم کر رہا ہے، تاکہ یوتھ میں یہ اویئرنیس آ جائے اور یوتھ آگے جا کے پورے معاشرے کی رہنمائی کر سکے. بالکل صحیح. اچھا، ہمارا جو مانیٹرنگ کا ایک شعبہ تھا، اب اس کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. اس کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن باقاعدہ پروفیشنل لوگ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے پروفیشنل ہوں گے وہ آئیں گے اور وہ اس ونگ کو ہیڈ کریں گے، تاکہ جو مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی اگر کچھ باقی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں پورا ہو جائے گا. ہمارا ایک پی ایم یو یونٹ، یعنی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، وہ آ رہے ہیں، وہ لیڈ کریں گے بہت سی چیزوں کو. تو الیکشن کمیشن کی تیاری ہے. اس طرح مختلف پوسٹوں کی انہوں نے ریسٹرکچرنگ کی گئی. کہاں پہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی سی پوسٹ کی ضرورت ہے، لا ونگ کی بڑی اسٹرینتھنگ ہوئی. اب ہمارے ڈویژنل جہاں پہ بھی ہائی کورٹ کے بینچز ہیں وہاں پہ ہمارے لا آفیسرز موجود ہیں. تو الیکشن کمیشن کی کوشش اور کاوش ہے کہ الیکشن کمیشن بحیثیت ادارہ ہر لحاظ سے ویل ایکوپڈ ہو، ٹیکنالوجیز جو ایکوپمنٹ اس کے حوالے سے، مین پاور کے حوالے سے، اور اس طرح ہم 2023 کا جو الیکشن ہے وہ فری فیئر الیکشن کرائیں. اچھا، ایک چیز جو دیکھنے میں ذرا ہے، موسٹلی جو جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اساتذہ یا ایک وہ زیادہ تر رول پلے کرتے ہیں، اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شاید بڑا شارٹ ٹائم میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے جو شاید وہ معیار کو پورا نہیں اتر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اب
کیونکہ ایک تسلسل چل پڑا ہے، ہم 2008 سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 3-4 الیکشن ہو رہے ہیں، تو کیا اب یہ جو ایک جس طرح کی خامیاں یا دیکھی جا رہی تھی کیا وہ نہیں ہوں گی؟ کیا وہ ٹیچرز یا جو آپ کا عملہ ہے جو عارضی طور پر آتا ہے، تو کیا 5 سالوں کے دوران جب بھی آپ کے مختلف الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ریفریشر کورسز موجود ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں 2018 کا کچھ بتاؤں گا اور پھر موجودہ اس وقت الیکشن کمیشن ٹریننگ کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ تو 2018 میں ہمارے جو ٹریننگ کے باقاعدہ ماڈیول تھے، ایک ٹریننگ جو ہمارے ڈی آر اوز اور ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، انہیں اس کے لیے ماسٹر ٹرینر تھے، وہ الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں فیلڈ پہ جا کے ہمارے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہمارے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحبان تھے ان کی ٹریننگ کرائی، اور آگے جا کے ریٹرننگ آفیسر جو بھی جوڈیشری سے تھے، اور صرف جو ہمارا ایکس فاٹا تھا وہاں پہ ایگزیکٹو کے لوگ تھے، بلوچستان میں کچھ ایگزیکٹو کے لوگ تھے، تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرائی۔ اور ہمارا جو دوسرا مین کمپوننٹ تھا جسے ہم پولنگ اسٹاف کہتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر، تو ان کا بھی ایک کاسکیڈ ماڈل آف ٹریننگ تھا۔ پہلے یہاں پہ کریکولم کی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر اس کے لیے ٹریننگ کے ماڈیول ڈیفائن ہوئے، اور پھر اس پہلے لیڈ ٹرینرز کی ٹریننگ ہوئی، پھر ماسٹر ٹرینرز کی، پھر ان ماسٹر ٹرینرز نے آگے جا کر پریزائڈنگ آفیسر کی 2 دن کی ٹریننگ کرائی باقاعدہ، اور ان ٹریننگ میں ہم باقاعدہ ان کو یعنی ریفریشمنٹ بھی وہیں پہ ہوتی تھی، فلی جو ہمارے جو حال تھے وہ اچھے حال تھے، وہاں پہ ان کی ٹریننگ کرائی گئی، اور وہ ٹریننگ میں ہم نے ٹریننگ ویڈیو بھی دکھائی تھی، 45 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے موک ایکسرسائز بھی کروائی گئی تھی، یعنی جو ہمارے فارم 45 اور فارم 46 جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں رزلٹ ٹیبولیشن کے وقت، ان کی باقاعدہ موک ایکسرسائز تاکہ اس فارم کی فیلنگ کے حوالے سے کوئی غلطی نہ ہو۔ صحیح۔ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ یہ جو ہمارا پہلے والا کاسکیڈ ماڈل تھا، یہ جو ہماری یہ تھی ٹریننگ کے ماڈیولز تھے، یا جو ہمارے کوریکولم تھے، یا جو ہینڈ بکس مینولز تھے، ان کا ریویو کرا لیں۔ تو وہ کمیٹی اب بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے، تو انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ٹریننگ کے مد میں مزید امپرومنٹ ہوگی۔ صحیح ہو گیا۔ احمد لطیف صاحب، اگر ہم اس اوور دیکھیں، آج کیونکہ ہمیں شریف اللہ صاحب اور شمشاد خان صاحب نے جوائن کیا، تو ہمیں بہت سے چیزیں جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں، اور خود بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہمارے ہاں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کے بعد بہت سے الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ایک ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہے، فیڈرل میں کچھ اور ہوگا، سندھ اور بلوچستان کا بھی سامنے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی ایک طرح کا تو ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر صوبے کی عوام کو اس صوبے کی حد تک اس گورنمنٹ نے ہی اویئرنیس دینی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے وہ ظاہر ہر صوبے کی ذمہ داری ہے، اس نے الیکشن کروانا ہے، اس نے جتنی بھی پاورز دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے ہم نے ٹرین کرنا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب گلی محلے کی سیاست کی بات ہوتی ہے اس میں مختلف طرح کی خدشات بھی سامنے آتے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، مختلف صوبے ہیں، وہاں پر ہمیں ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس الیکشن میں کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ نوید، یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح الیکشن کمیشن کا جس طرح ہماری فوج ہوتی ہے وہ جنگ اور حالت امن میں بھی ہمہ وقت وہ جسے کہتے ہیں الرٹ رہتے ہیں، یہ بھی مجھے اب لگتا ہے کہ یہ ہمہ وقت ٹریننگ کے مرحلے میں، ریفریشر کورسز کے مرحلے میں، دوسرے ممالک کے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے، بیرونی دورے اور وہ ایک دوسرے مطالعاتی دورے وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ میرا جو سوال بنتا ہے، جو مجھے پریشان کرتا ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے اپنی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جس طرح یہ ٹرین کر رہے ہیں وہ انہیں بھی ٹرین کریں، کس طرح کاغذ لینے ہیں، کیا سائن کرنے ہیں، جو جیسے مہذب اور متمدن جو دنیا ہے اس میں ہوتا ہے۔ عذرداریاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم لا آفیسرز اور سارا ایک پورا سسٹم بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا بہت تیز ہو گئی، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں ہمیں یہ سارے معاملات اب جو اس طرف جا رہے ہیں، جو بایو میٹرک کی طرف اور مشینوں کی طرف، پوری دنیا ادھر جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ جدید جو ٹول ہیں سارے کے سارے اطلاعات کے، ان کو بھی پوری طرح سے وہ لے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ میری جو بینگ اے جرنلسٹ، میڈیا پریکٹیشنر، میں یہ سوچتا ہوں، پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تو عام لوگوں کے جو کنسرن ہیں، ایک اور سوال میرے نزدیک بنتا ہے، کون طے کرتا ہے کہ یہ پولنگ اسٹیشن حساس اور غیر حساس ہے؟ اس کی جو معاملات ہیں وہ کیسے طے کیے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن بناتے ہوئے، اور وہ ساری صورتیں، اور پھر جو فاصلے ہیں وہ کس طرح دیکھے جاتے ہیں؟ اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو فد سیک جو اعتراض کا ایک پورا سسٹم ہے وہ رکھا ہوا، انہوں نے بات ہی کرنی ہے، لیکن کیا ان کی اشکشوئی کے لیے، ان کے اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے کیا سسٹم بنا ہوا ہے؟ کہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہے،
پھر ابھی سارے لوگ چلے گئے تو اب ظاہر ہے وہ ہمارے اے سی وے سی اور وہ جو لا آفیسر اور بلدیات والے لوگ وہ سارے بن گئے ہیں ایڈمنسٹریٹر. وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کا چیک کرنے کا کیا سسٹم؟ بالکل. ایک تو میں پہلے شریف اللہ صاحب کی طرف آؤں گا، پھر شمشاد صاحب سے یہ اس کا آنسر لیتے ہیں. ایک تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ جو بات کی احمد لطیف صاحب نے، یہ بھی معاملہ ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن سے پہلے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں کہ آپ کا کہیں ووٹ اندراج ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت کیونکہ پنجاب میں الیکشن ہونے والا ہے، فیڈرل میں ہونے والا ہے اور سندھ اور بلوچستان میں بھی ہوگا، تو اس میں ہمارے سامعین، سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اسلام آباد میں جیسے الیکشن ہونے جا رہا ہے یا فیڈرل پنجاب میں ہونے جا رہا ہے، ان عوام کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی اپنے آئی ڈی کارڈ کو چیک کرنا ہوگا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب حلقہ بندیاں ہوتی ہیں یا ایون جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حلقے میں ووٹ نہیں ہے، ووٹ جو ہے وہ کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ضمنی الیکشن لاہور کا ہوا تو وہاں پر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئی. تو اس حوالے سے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے کہا الیکٹرول ہمارا ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے. صحیح. کسی بھی الیکشن کی کامیابی، صاف ستھرائی کا دار و مدار انتخابی فہرست پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا انتخابی فہرست صحیح ہوگا تو آپ کے تقریباً الیکشن کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، بالکل صحیح. پولنگ اسٹیشن پہ لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں الیکٹرول کے حوالے سے وہ آپ کے سارے حل ہو جائیں گے. اور اس وقت الیکشن کمیشن تیاری میں ہے اس کی انتخابی فہرستوں کی. صحیح. انتخابی فہرستوں کے حوالے سے ایک راؤنڈ ہمارا مکمل ہو گیا ویریفائنگ آفیسر کا، وہ گھر گھر گئے ویریفیکیشن کر رہے ہیں تمام انتخابی فہرستوں کی. یعنی اب اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کا اندراج کریں. اس کے پاس ویریفائنگ آفیسر ایک دفعہ پھر بھی آئے گا. اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ ڈسپلے سینٹر اسٹیبلش کرنے. ڈسپلے سینٹر پہ وہ جائیں، پہلے وہ 8300 پہ چیک کریں. اگر اس کے ووٹ میں کے اندراج میں کوئی غلطی ہے تو اس کے علاقے میں جو ڈسپلے سینٹر ہم نے بنایا ہے، ڈسپلے سینٹر پہ جائیں اور اپنا فارم جمع کر کے اپنے ووٹ کا اندراج صحیح کرائیں. کیونکہ یہ تیاری اب جنرل الیکشن کے لیے، اور اس دفعہ یہ ہم یہ آخری موقع دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنا ووٹ کا اندراج کریں. اس وقت ہمارا دفتروں میں، تمام دفتروں میں کام ہو رہا ہے انتخابی فہرستوں پہ. تو ضروری کام یہ ہے ہر ووٹر کے لیے کہ وہ اپنا ووٹ کا اندراج اپنی صحیح جگہ پہ کرے. اگر ووٹ کا اندراج کہیں غلط درج ہے اس کا، صحیح، تو وہ اپنی صحیح جگہ پہ اس کو لے آئیں، ڈسپلے سینٹر پہ جائیں یا الیکشن کمیشن کے کسی دفتر میں جا کر فارم جمع کرائیں. شمشاد صاحب، آپ سے جو سوال احمد لطیف صاحب نے پوچھا تھا کہ اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کس طرح کی جو ہے وہ، یعنی جو خدشات ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے نپٹنا ہوتا ہے؟ شکریہ جی سر. احمد لطیف صاحب نے پولنگ اسٹیشنز کی تشکیل اور وہاں پہ حساس اور غیر حساس یا نارمل پولنگ اسٹیشن کا تعین یہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں سیکشن 59 اس میں مکمل ایک پروسیجر دیا گیا ہوا ہے کہ کیسے یہ پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش ہوں گے. جیسے ہمارا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ایک ڈرافٹ لسٹ آف پولنگ اسٹیشن بنا لیتا ہے اور وہ پھر جو اس وقت ریٹرننگ آفیسر تعینات ہو جاتے ہیں تو ان کے حوالے کر لیتا ہے. تو پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کو فزیکلی وزٹ کرے گا. اب الیکشن کمیشن نے مزید ایک قدغن یہ لگا دی ہے کہ وہ نہ صرف فزیکلی ویریفائی کرے گا ہر پولنگ اسٹیشن کو، بلکہ اس کے ساتھ پولیس کا نمائندہ، پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ بھی ساتھ ہوگا. کیونکہ کل کو وہ جب یہ جس طرح وہ پولیس سیکورٹی پلان بناتے ہیں اور دوسرے ٹرانسپورٹ پلان اور کنٹیجنسی پلان بناتے ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ ہمارے پولنگ اسٹیشن کہاں پہ بنیں گے. اب یہ تعین کرنا کہ کون سا پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہائیلی سینسیٹیو، تو یہ اتھارٹی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، جس طرح کہ جنرل الیکشن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز صاحبان ہوتے ہیں، تو وہ تعین کر لیتے ہیں کہ اس حلقے میں یا اس ضلع میں یہ 100 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں یہ 20، تو ان کے پاس مختلف جو وہاں پہ پولیس یا ادارے ہیں ان کی رپورٹس آ جاتی ہیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ اس کو انتہائی حساس ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جب کوئی پولنگ اسٹیشن کسی ضلع میں انتہائی حساس ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر الیکشن کمیشن CCTV کیمرے لگاتا ہے. اس کے ہر بوتھ پہ CCTV کیمرے لگتے ہیں، اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریکارڈنگ پھر الیکشن کے بعد وہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہو جاتی ہے. تو الیکشن کمیشن اس معاملے سے وہ جو لا ہے اس کو مکمل فالو کرتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی کے
کہ کوئی بھی تجویز ہو یا کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو الیکشن کمیشن نے ایک CMS سسٹم بنایا ہوا ہے، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، جس پہ وہ اپنی شکایت درج کر سکتا ہے اور وہ شکایت ہماری آنریبل چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ وہ ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں سے پھر وہ ریزالو ہو کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ کمپلینٹ تھی، یہ اس طریقے سے ریزالو ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شریف اللہ صاحب، اب ظاہر پروگرام کا وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہونے کو ہے۔ اسلام آباد میں ابھی جو اعلان کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 2900 شاید EVM مشینیں جو ہے وہ درکار ہیں الیکشن کمیشن کو، 100 کہا جا رہا ہے کہ وہ دے دی گئی ہیں، وہ پریکٹس جاری ہے۔ تو اسلام آباد کا الیکشن جو ہے وہ EVM مشینوں کے ذریعے کروانے کی بات کی گئی ہے۔ دوسرا جو بات کی ہے شمشاد خان صاحب نے کہ یہ کیا ہر 5 سال بعد یا ہر الیکشن میں یہ تمام تر پریکٹس آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے؟ اس میں مین پاور ڈیفینیٹلی اگر پولیس ہے، متعلقہ ڈسٹرکٹ ہے، بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے، تو کیا یہ ہر 5 سال بعد اسی طرح چلتی رہے گی یا اس میں اب آنے والے وقتوں میں IT کی دنیا میں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں نادرا جو ہے وہ، یا ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ آن لائن سسٹم بہت ایکٹیو ہو رہا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں اس میں کچھ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی؟ یہ جو شمشاد صاحب نے بات کی ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اگر میں اپنے 33 سال کا ایکسپیرینس بتاؤں کہ 33 سال پہلے ہم کیا تھے اور اس وقت الیکشن کمیشن کیا ہے، تو اس وقت الیکشن کمیشن نے بہت ترقی کی ہے۔ مثلا ایک وقت تھا کہ ہم مینوول انتخابی فہرستیں بناتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے نادرا کی مدد سے کمپیوٹرائز انتخابی فہرستیں بنائیں، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ہم نے پکٹوریل انتخابی فہرستیں بنائیں، اور اب یہ وقت آیا ہے کہ وہ پکٹوریل انتخابی فہرستیں ہمارے اپنے ہی دفتروں میں بن رہی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح ہمارے پاس IT کا بڑا سیٹ اپ ہے، صوبوں میں بھی، فیڈرل میں بھی، اور ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ریفارم کے حوالے سے دیکھ لیں یا جو الیکشن کمیشن نے اس وقت جہاں کھڑا ہے، تو اور 33 سال پہلے میں دیکھوں جب ہم کر رہے تھے تو بہت ترقی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، اور ہم آئندہ یہ جو نئے طریقے ہیں وہ اپنا رہے ہیں اس میں۔ صحیح۔ احمد لطیف صاحب، 2023 میں جو الیکشن ہے اس حوالے سے شمشاد خان صاحب نے بھی اور شریف اللہ صاحب نے بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن تیار ہے، اور کیونکہ گزشتہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے، میرے خیال سے 15 جو ضمنی الیکشن ہوئے شاید انہوں نے بتائی کہ تمام تر میں کہیں اگر کوئی شکایت ہوئی تو الیکشن کمیشن نے ہی اس کو حل کیا، اور ایون معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہوتا اسی کو آن کیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں 2023 میں جو ہمیں 2018 میں یا 2013 میں جو آواز اٹھتی ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی کہ دھاندلی ہو گئی، تو 2023 میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پتہ ہے وہ جو کہانیاں تھیں نا وہ اب ختم ہوگی، کیونکہ ہم وقت آپ ایون یہ جو بچے اور بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی موبائل لے کے اور اسمارٹ فون لے کے گھوم رہے ہیں، اور وہ 1 منٹ لگتا ہے لائیو کر دیتے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں رہا، اب کہانیاں تراشنا تو ظاہر ہے وہ عادت ہوتی ہے، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ عذرداریوں کا معاملہ بھی بڑا وہ تیزی سے کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ دادا اور پوتا والا کام جو ہمارے ہاں مالیات میں ہوتا تھا، محکمہ مال میں، وہ نہیں اب ہو رہا، اب بڑی تیزی سے ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے اور نئے لوگ بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں، وہ پورا تیزی سے پروسیس ہو رہا ہے۔ دوسرا، مالیاتی خود مختاری جو ہے، میرا ایک سوال بنتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن یا کوئی بھی اور کام جو ہے وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس وافر جو ہیں وہ مالیاتی جو صورتیں ہیں وہ نہ ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اور وہ جو لوگوں کی تعداد ہے، جو عملہ ہے، وہ بھی سفیشینٹ ہے یا کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بالکل، یہ شمشاد صاحب یہ ذرا اس پہ۔ میں جس طرح پہلے لطیف صاحب بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ہر وقت یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ قانون، رولز، ریگولیشن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو آئینی کام ذمے ہوئے ہیں، جیسے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن کنڈکٹ کرانا، سینٹ کے کنڈکٹ کرانا، لوکل باڈیز کے کنڈکٹ کرانا، انتخابی فہرستیں بنانا، ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز کرنا، پریزیڈینشیل الیکشن کرانا، تو تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اپنے مالی اختیارات کے حوالے سے بھی کافی خود مختار ہے، کیونکہ یہاں پہ اب چیف الیکشن کمشنر کی اتھارٹی کہ وہ کسی بھی الاؤنس میں یا کسی بھی مد میں وہ ایکسپینڈیچر سینکشن کرا سکتے ہیں، پوسٹ خود کریٹ کرا سکتے ہیں، ڈاؤن گریڈ کرا سکتے ہیں، اپ گریڈ کرا سکتے ہیں، تو یہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر کی اتھارٹی ہے۔ تو الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اب آگے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 2023 کے جو الیکشن ہوں گے وہ مزید اس میں ٹرانسپیرنسی ہو،
किसी भी करप्ट प्रैक्टिस की कोई गुंजाइश उसमें न हो और हर तरह के इकदाम करे ताकि आवाम उस पर मुतमईन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, मैं दोनों साहिबान से आखिरी मैसेज लूँगा। एक तो हमारे यहाँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होता है तो वो यानी गली महल्ले की सतह तक होता है, उसमें बहुत सी आपने जैसे देखा खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई झगड़े भी सामने आते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल में इसमें है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या रोल प्ले करना चाहिए, आवाम को क्या रोल प्ले करना चाहिए, नौजवान नस्ल को, पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए, बाकी तमाम इदारों को क्या रोल प्ले करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सूबा है, उसका इलेक्शन कैपिटल में और बाकी सूबों में होगा। खैबर पख्तूनख्वा को देखते हुए शरीफुल्लाह साहब, पहले मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगा, आपने जो खैबर पख्तूनख्वा में देखा, जो आप समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए पंजाब में। इसमें मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि वो बेशक पोलिंग पे आएँ, वोट कास्ट करें, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट का चुनाव करें, हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ ताउन करें, सिक्योरिटी वालों के साथ ताउन करें और एक पुरअमन माहौल पैदा करें ताकि हर एक को अपना हक मिल सके। आप जिस पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं तो साफ जाहिर है वहाँ पे सब कैंडिडेट के वोट होंगे, तो जिस कैंडिडेट का जितना स्ट्रेंथ है या वोटर का तो उनको उतना ही मिलना चाहिए। और ये उस वक्त मुमकिन है कि हर वोटर ये कर ले कि सिर्फ और सिर्फ कानून रूल्स रेगुलेशन को सामने रखें, कानून को हाथ में न लें, आकर अपना वोट का इस्तेमाल करें और हमारे अमले के साथ ताउन करें। बिल्कुल शमशाद साहब, आपसे भी मैं आखिरी लूँगा क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत हद तक वो तूल पकड़ जाते हैं और उसमें हमें देखने में नज़र आता है कि कई हादसा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सियासी जो इख्तलाफात होते हैं उनको किस हद तक रखना चाहिए हमारे नौजवान नस्ल को? क्योंकि मैं नौजवान नस्ल इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 40 साल तक 80% हमारे यहाँ एक पावर है जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। अच्छा, मैं आखिर में जिस तरह एक पैगाम के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त हमारा रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस जारी है, तो तमाम सुनने वाले सामीन से यही गुजारिश है कि वो 8300 की सर्विस है हमारी, वो जो फ्री ऑफ कास्ट है, उस पर अपना NIC शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें और चेक कर ले कि उनका वोट सही जगह पे दर्ज है। क्योंकि कानून के मुताबिक आप यानी आप परमानेंट एड्रेस पे या टेम्परेरी एड्रेस पे जो कि ID कार्ड पे दर्ज हैं उसके मुताबिक अपने वोट का इंदराज करा सकते हैं। तो आप ये चेक कर लें कि आपका वोट असल जगह पे जहाँ पे आप दर्ज कराना चाहें वहाँ पे दर्ज है। दूसरी ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में सबसे पहले तो वोट का इंदराज बहुत ज़रूरी है कि आपका वोट दर्ज हो और सही जगह पे दर्ज हो। उसके बाद जब पॉलिटिकल कैंपेन या इलेक्शन कैंपेन हो उसमें जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप उसमें हिस्सा लें और इलेक्शन के दिन जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस कैंडिडेट को आप चाहें वहाँ पे इंतहाई मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज में निकलें और अपने वोट का ज़रूर कास्ट करें, ताकि चूँकि आपका वोट हमारी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। बिल्कुल जी, आपका वोट जो है वो डेफिनेटली जब आप वोट देंगे तो फिर ही आप यानी डिसीजन मेकिंग में आगे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शरीफुल्लाह साहब जो कि DG हैं लोकल गवर्नमेंट, शमशाद खान एडिशनल DG इलेक्शन कमिश्नर, अहमद लतीफ़ साहब हमारे साथ साथी मेज़बान तजज़ियाकार थे। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।